کہ عمران نے اپنی حرکتوں سے نا، اپنی منافقتوں سے، اپنی چیزیں ٹھیک نہ کرنے سے، اپنی اصلاح نہ کرنے سے پی ٹی آئی کو وہاں پہنچا دیا ہے بالکل کہ پی ٹی آئی پہلے ایک پارٹی تھی، اب وہ ایک گروہ بن گیا ہے۔ اسی طرح اس نے اپنے آپ کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ پہلے یہ پاکستان کا ہیرو تھا، اب یہ پاکستان کا ایک ملک دشمن ویلن بن چکا ہوا بالکل ہے۔ یہ لوگوں کو ایسے سمجھ آ رہی ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میں تو چاہوں گا کہ اپنی اصلاح کرے، لیکن اگر اس نے اصلاح نہ کی اپنی، تو مجھے لگتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں ایسے ایسا لوگ بھی سمجھنا شروع ہو رہے ہیں ایسا ایسا، اور یہ بڑھتا جائے گا، اور مجھے اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ پی ٹی آئی میں تو اب یہ کہنا شروع کیا ہے لوگوں نے کہ ایک طرف عمران خان اور بشرا بی بی ہیں اور دوسری طرف باقی پی ٹی آئی، کیونکہ باقی جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پالیٹکس میں دوبارہ آئیں، بجائے اس کے کہ بار بار دھرنے، بار بار لڑائی جھگڑا، لیکن وہ دو جو ہیں میاں بیوی وہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ باقی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طرف اپنے آپ انہوں نے کر لیا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ اٹ واز نیچرل، بیکاز یہ لوگ آئے اپنے مفاد کے لیے تھے۔ اس نے کال دی اپنے اس پیک ٹائم پہ جب لوگوں کی ہمدردیاں تھیں اس کے ساتھ کہ اس کو اقتدار سے نکالا گیا، اس کے سپورٹر سارے آرگنائز تھے، اس وقت بھی چند ہزار کے علاوہ پاکستان میں لوگ نہیں نکلے۔ اس کو جو غلط فہمی تھی کہ یہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، پاکستان کے لوگ جو ہیں اس سے بڑا لیڈر ہی نہیں کوئی ہوا، بھٹو کے ساتھ کمپیریزن اس کے ہونے لگے تھے، تو وہ ساری جعل سازی جو ہے اس بات پہ کھل گئی کہ اس کی کال پہ چند ہزار، وہ بھی ایسے لوگ جن کو اس نے گمراہ کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ہیمرنگ کر کے ان کے دماغ خراب کیے ہیں، تو وہ بھی اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور خود اس سے ڈس ایسوسیٹ کر رہا ہے۔ اتنا دلیر آدمی ہے یہ کہ کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں 9 مئی میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ انہوں نے کیا، ان کو سزائیں دیں آپ۔ تو اس سے بڑا گھٹیا انسان نہیں ہو سکتا سیاست میں کہ آپ نے کال دی ہے اور آپ کی کال پہ لوگوں نے کچھ کر دی ہے جو ایکٹ آپ نے کہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ناکام ہو گیا تو یہ سزا یہ بھگتیں گے، میں نہیں بھگتوں گا۔ بلکہ کہتا ہے کہ یہ تو خود نکلے تھے، میں نے تو کہا ہی نہیں تھا، جبکہ یہی ان کو انسٹیگیٹ کرنے والا تھا۔ عمران کی جو فال ہے وہ 3-4 فیکٹرز جو ہیں نا اس میں بڑے امپورٹنٹ ہیں، کہ ایک تو جس طرح وہ بنا تھا اسٹیبلشمنٹ ہٹ گئی، دوسرے نمبر پہ میڈیا میں بہت سے لوگ اس کے مخالف ہو گئے اور آخرکار ایک اس کو ٹف ٹائم ملنا شروع ہوا، اور تیسرا الیکٹیبلز اور جو بہت سے سیاستدان تھے وہ بھی اس کے سے ہٹ گئے، اور پیسہ بھی جو پیسے والے لوگ تھے وہ بھی ہٹ گئے، اس نے بلکہ خود ہی ان کے ساتھ لڑائیاں لے لیں اسی ریاست کے چکر میں۔ پھر پیری مریدی اور مذہب استعمال کرنے کی وجہ سے بھی لوگ اس سے متنفر ہونا شروع ہو گئے کہ یہ کیا کرتا جا رہا ہے۔ اور آخری چیز جو اب ہو رہی ہے ایک اچھی چیز، وہ یہ کہ ایکسپیٹریٹس کو بھی عقل آ رہی ہے، اور ایکسپیٹریٹس بھی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس سے اب پہلو تہی کر رہے ہیں، مطلب اس سے دامن چھڑا رہے ہیں، اور اس کے خلاف بھی اب لوگ وہاں پہ ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں۔ بالکل ایسا ہی آئی تھنک کہ اب اس کا جو لاسٹ آپ کہہ لیں حربہ تھا یا جو لاسٹ کارڈ تھا، وہ اس وقت اس نے وہ دی ہوئی ہے، کال فار سول ڈس اوبیڈینس دی ہوئی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس نے پہلے جیل بھرو تحریک، یاد ہے آپ کو؟ اس میں لوگ جا کے کچھ بھی خود ہی نہیں ہوا، بیٹھ جاتے تھے پھر نکل آتے۔ ان کے جو لیڈرز تھے نا پی ٹی آئی کے، وہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، تصویر کھنچوا دیتے پولیس کی وین میں، پھر نکل کے آ جاتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور وہ چلایا، یاد ہے بھوک ہڑتال اس نے کہتے، جس میں وہ تاج گل اور اسد کیسر اور علی بھی ہاں بیٹھ جاتے، وہ پارلیمنٹ کے سامنے کچھ نعرے شارے لگا دیتے، ہنسی مذاق کرتے تھے، پھر کہتے اب کل پھر آئیں گے بھوک ہڑتال کے لیے، وہ انہوں نے کیا۔ پھر یہ دھرنا ابھی جو ہوا اسلام آباد میں، وہ اس نے کہا نا علی امین گنڈا پور نے کہ وہاں لوگ تو نہیں ہیں لیکن دھرنا جاری ہے مطلب اس نے تو اب اس کا جو اب یہ ہے نا کہ ہم نے کہا فال پی ٹی آئی کا ہے، تو اب ہم ڈراپ سین دیکھنے جا رہے ہیں، اور اس کا آخری جو وہ ہے نا ایکٹ کہہ لیں اس کو، وہ ہے سول ڈس اوبیڈینس۔ اب سول ڈس اوبیڈینس بھی جیسے انہوں نے ہر چیز میں کیا ہے کہ عام لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ جی اگر آپ نے کرنی ہے نا تو پھر سول ڈس اوبیڈینس تو یہ ہے کہ آپ اس پوری گورنمنٹ سے آپ کی لڑائی ہے نا، تو آپ جو عہدے لے کے بیٹھے ہیں، جو ایم این ایز ایم پی ایز بنے ہوئے ہیں، آپ استعفے دیں، گھر جائیں، پھر آپ سول ڈس اوبیڈینس، یو کی ناٹ بی پارٹ آف دا سسٹم اینڈ پھر سول ڈس اوبیڈینس بھی کرو۔ پھر آپ نے جو اپنے ڈی ایچ ایز میں گھر بنائے ہوئے ہیں، جو پلاٹس خریدے ہوئے ہیں، جو آپ کی ڈیلنگز ہیں، آپ کے جو بھی اس وقت ریاست میں جو لوگ ہیں، جو حکومت، آئی ایم شیور کہ بیک ڈور پہ ان سب کی آپس میں ڈیلنگز ہیں، تو پھر آپ وہ ختم کرو نا۔ پھر آپ باقی جو کہہ رہے ہو کہ جی فوجی ان کا پروڈکٹس کا آپ بائیکاٹ کریں،
تو مطلب آپ غریبوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ کھانا بند یہ لے لیں، جہاں سے سستی چیزیں ان کو ملتی ہیں ادھر جا کے نہ کریں، تو آپ کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کریں. تو وہ کسی نے کارٹون بنایا ہوا تھا نا ایک کہ فوجی پروڈکٹ تو سب سے بڑا عمران خان ہے فوجی پروڈکٹ، اور اس کا بائیکاٹ کرو. آئی تھنک دیٹ از وٹ نیڈس ٹو بی ہیپن. اس کے عمران خان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ عمران خان سے ہماری جان چھوٹے. یہ بندہ جو ہے یہ ملک کے لیے میں تو کہتی ہوں زہر قاتل ہے. اس کو جب تک یہ آئی اسٹرانگلی بلیو ان اٹ، جب تک عمران خان سیاست میں یہ عدم استحکام پیدا کرتا رہے گا، جب تک یہ اس کی انتشار پیدا کرتا رہے گا، تب تک اس ملک میں نہ امن آ سکتا ہے، نہ سکون آ سکتا ہے، نہ معیشت بہتر ہو سکتی ہے، جو کہ ہمارا فنڈامنٹل پرابلم ہے اس وقت. اور اس نے تو ہر طریقے سے معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ IMF سے خط لکھ کے کیا ہو اس نے، یا جو ابھی کہہ رہا ہے کہ جی باہر کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پیسے نہ بھیجیں پاکستان میں. مطلب یہ کیا چاہتا ہے کہ پاکستان کا بیڑا مطلب غرق ہو جائے خدا نہ خواستہ. what does he want؟ تو اس بندے میں تو اتنی شرم اور حیا نہیں ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے ملک کو وہ کرنا ڈبونا چاہ رہا ہے. تو میں آخر میں بس میں صرف یہ کہنا چاہوں گی، ایک تو سم اپ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے بات کی ہے کہ یہ کون سے فیکٹرز تھے جس سے کہ یہ حکومت میں آیا، اس کی حکومت بنی کیسے، پھر حکومت میں اس نے آ کے جو کچھ کیا، اور پھر اس کے بعد جب اس کو نکالا گیا تو اس نے جو کچھ کیا. all of that has brought him to the point کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فریگمنٹڈ ہے، پی ٹی آئی میں دھڑے بازی ہے. اور اب تو وہ کل میں دیکھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی میں تو اب یہ ہو گیا ہے، یہ کہنا شروع کیا ہے لوگوں نے کہ ایک طرف عمران خان اور بشرا بی بی ہیں اور دوسری طرف باقی پی ٹی آئی، کیونکہ باقی جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پالیٹکس میں دوبارہ آئیں بجائے اس کے کہ بار بار دھرنے، بار بار لڑائی جھگڑا. لیکن وہ دو جو ہیں میاں بیوی وہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ باقی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طرف اپنے آپ انہوں نے کر لیا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ اٹ واز نیچرل، بیکاز یہ لوگ آئے اپنے مفاد کے لیے تھے، تو ان کی کوئی ایسی وابستگی کی تھوڑی تھی کہ وہ عمران خان کی محبت میں آئے تھے. میں آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. مجھے لگتا ہے کہ عمران نے اپنی حرکتوں سے نا، اپنی منافقتوں سے، اپنی چیزیں ٹھیک نہ کرنے سے، اپنی اصلاح نہ کرنے سے پی ٹی آئی کو وہاں پہنچا دیا ہے بالکل کہ پی ٹی آئی پہلے ایک پارٹی تھی، اب وہ ایک گروہ بن گیا ہے. اسی طرح اس نے اپنے آپ کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ پہلے یہ پاکستان کا ہیرو تھا، اب یہ پاکستان کا ایک ملک دشمن ویلن بن چکا ہوا ہے. تو یہ لوگوں کو ایسے ایسا سمجھ آ رہی ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں تو چاہوں گا کہ اپنی اصلاح کرے، لیکن اگر اس نے اصلاح نہ کی اپنی، تو مجھے لگتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں ایسا ایسا لوگ بھی سمجھنا شروع ہو رہے ہیں ایسا ایسا، اور یہ بڑھتا جائے گا. اور مجھے اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا سوچ کے کہ اتنی عزت کے بعد اتنی ذلت سمیٹنا وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کسی انسان کے لیے. بالکل ایسے. آئی تھنک کہ لاسٹنگ جو لاسٹ میسیج میں دوں گی لوگوں کو، وہ لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے عام لوگ ہیں، عام کارکن ہیں، جو کسی بھی وجہ سے اس کے پیچھے لگ پڑے تھے اور انہوں نے دھوکہ کھایا، یا اپنی نادانی میں یا پولیٹیکل کانشیسنیس نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کی بات کا اعتبار کیا. میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو اب سوچنا چاہیے، خود اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، اس بندے نے کہاں ان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے، ملک کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اور اگر وہ واقعی پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں، اگر وہ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو برابری پارٹی ہی ایک واحد راستہ ہے. جو ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ اس وقت سب لوگوں کو دیکھ لیا ہے، سب پارٹیوں کو دیکھ لیا ہے، تو ہمارا بھی منشور پڑھیں، دیکھیں، سمجھ آئے کچھ مطلب تو ہم سے ڈائلاگ کریں. میں تو دعوت دوں گی ان تمام لوگوں کو جو اس وقت پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں یا سوچ رہے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں کیونکہ وہ ناامید ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ برابری پارٹی ایک امید ہے پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے اور مستقبل کے لیے. یہ جو میں بات آخر میں کر رہا ہوں نا، نعرہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ اس کو سمجھ گئے نا تو ہم کو برابری پارٹی کی بھی سمجھ آ جائے گی، ہماری سیاست کی بھی. یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم پاکستان کے لیے کیا چاہتے ہیں، تمام لوگوں کے لیے. تو ہمارا نعرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ مفت تعلیم، مفت علاج، سب کے لیے روزگار، برابری پارٹی کی سرکار ہوگی اس کی ذمہ دار.